حاضر میں کسی بھی جگہ سے بیٹھ کر یا لیٹ کر جہاں سے چاہے انسان اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل لے کر انسان جوا کھیل سکتا ہے۔ حالانکہ یہ جوا شریعت کی نگاہ میں شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور شریعت نے جوئے کو نہایت ہی قبیح اور نہایت ہی نافرمانی کی چیز قرار دیا ہے۔ دور حاضر میں جہاں کئی طرح کے گناہ رائج ہیں، وہاں گناہوں کے روک تھام کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں، اور گناہ کے سد باب کے لیے طرح طرح کے دعوتی پروگرام اور دعوتی سلسلے جاری ہیں، جن میں ایک سلسلہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی عیاں ہے، اور اس ذریعے سے بھی امت کے لیے ایک بڑا کام کیا جاتا ہے تاکہ جرائم کا انسداد ہو اور گناہ کو روکا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری زیادہ سے زیادہ امت کے اندر پیدا ہو۔ دوسری طرف گناہ کا بازار جہاں گرم ہے، تو یہاں ہمارے اس دور جدید کے تمام جتنی بھی نئی نئی ایجادات ہیں ان کو بھی گناہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا پہلے زمانے میں جوا یا سٹا وغیرہ کے لیے مخصوص کچھ طریقے تھے، یا کسی جگہ کا انتخاب کیا جاتا تھا، وہاں کسی خاص انداز سے سٹا اور جوا وغیرہ کھیلا جاتا تھا۔ لیکن دور حاضر میں کسی بھی جگہ سے بیٹھ کر یا لیٹ کر جہاں سے چاہے انسان اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل لے کر انسان جوا کھیل سکتا ہے۔ حالانکہ یہ جوا شریعت کی نگاہ میں شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور شریعت نے جوئے کو نہایت ہی قبیح اور نہایت ہی نافرمانی کی چیز قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں جا بجا جوئے کی حرمت کا اعلان فرمایا ہے۔ اور جوا ہے کیا چیز؟ اصل جوا اور سٹا، اس کو قرآن کی اصطلاح میں میسر کہا جاتا ہے۔ میسر جوا یہ انسان کا اپنے مال کو اس طریقے سے کسی کام میں لگا دینا کہ جہاں اس مال کے بڑھ جانے کے اور اس مال کے اضافے کے اور نقصان کے دونوں طرح کے چانس ہوں۔ پھر اس کا مال کبھی بڑھ جائے گا اور کبھی اس کا مال پورے کا پورا ضائع ہو جائے گا، اس کو میسر کہتے ہیں۔ مثلا کسی نے کسی بازی میں اور کسی کھیل میں اپنے 10 روپے کا مال صرف کیا اور لگا دیا، اس امید پر کہ یہ مال میرا 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 4 لاکھ یا کروڑ یا 10,000 20,000 روپے کو کھینچ لائے گا اور میری مالیت میں اضافہ کر دے گا۔ اب اس نے کسی کھیل کے اندر جب لگا دیے تو یہ اس کھیل کا ہارنا جیتنا یہ اس کے بس میں تو ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے اندر پچھاڑ دیا، یہ ہار گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں نہ اپنے 10 روپے رہے اور نہ ہی نفع آیا، کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ آئی نہیں۔ اب اس کا چسکا اور اس کی جو اس کی طرف توجہ تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے اور زیادہ اپنا مال لگا دیا، اور پھر یہ کھیلتا رہا حتیٰ کہ اس نے اپنا پورا مال صرف کر دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 10 میں سے کوئی 1 یا 100 میں سے کوئی 2-3 آدمی وہ ایسے نکلتے ہیں جو اس میں سے اپنا ایک ظاہری فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف نے کہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے ظاہراً کچھ چند فوائد بھی ہیں، جو کسی کو مل جاتا ہے کوئی اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال وہاں عرب کے ماحول میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اللہ اتر رہی تھی تو اس کی صورت وہاں یہ تھی، بلکہ چند اشکال میں چند صورتوں میں جوا وہاں پر رائج تھا۔ مثلا ایک صورت یہ تھی کہ چند آدمی مل کر ایک جانور خرید لیتے، اونٹ یا کوئی اور بڑا جانور، اور لا کر اس کو خانہ کعبہ کے سامنے ذبح کر دیتے، اور ذبح کرنے کے بعد اب اس کی تقسیم کا وقت آ جاتا تو جو شرکا تھے جنہوں نے خریدا تھا، جن کی شراکت تھی اس کے خریدنے میں، وہ اس کو تقسیم اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، بلکہ خانہ کعبہ کے ایک متولی کے پاس چند تیر رکھے ہوئے تھے، سہام رکھے ہوئے تھے، ان سہام کے اندر لکھا ہوا رہتا تھا، کسی کے اندر 1 حصہ لکھا ہے، کسی کے اندر نصف حصہ لکھا ہے، کسی کے اندر 0 لکھا ہے، اور کسی کے اندر 2 حصے لکھے ہیں۔ اب یہ متولی کعبہ کے پاس چلے جاتے اور اس سے کہتے کہ ہمارے لیے اس جانور کو تقسیم کیجئے تیروں کے ذریعے سے۔ وہ اپنے جولے میں سے تیر نکالتا،
ایک کے نام کا تو اس میں لکھا آتا کہ اس کو پورا حصہ مل چکا، وہ پورے کا پورا گوشت لے کر غائب ہو جاتا، چلا جاتا، اور باقی سارے کے سارے محروم رہ جاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ایک کے حصے میں 0 آ گیا، دوسرے کے حصے میں نصف آ گیا، حالانکہ ان سب نے اپنا برابر مال اس کے اندر صرف کیا تھا، اور تقسیم کے لیے انہوں نے بونڈی تقسیم اور غلط قسم کی تقسیم کو استعمال کیا، اور اس میں وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ قسمت کا کھیل ہے، میری مقدر میں پورا تھا، میری مقدر میں آدھا تھا، یا میری مقدر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اصل جوئے کی ایک شکل تھی۔ دوسری شکل یہ تھی کہ مثلا کوئی شخص کسی دکاندار کے پاس، تاجر کے پاس چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے کپڑا خریدنا ہے یا کوئی اور چیز خریدنی ہے، تو اس نے دکان کے اندر پہنچ کر اپنا سرمایہ، اپنی پونجی دکاندار کے حوالے کر دی، اور اس سے کہہ دیا کہ میں تمہاری دکان سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں۔ دکاندار اس کے آنکھوں پر پٹی، گاہک کے آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا تھا، اور پھر اس کو دکان کے اندر کھلا چھوڑ دیتا کہ جس چیز پر تمہارا ہاتھ پڑ جائے پہلی مرتبہ، وہ چیز تمہاری ہو جائے گی اس قیمت کے عوض میں۔ اب یہ اندر چلا گیا، مثلا اس نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے یا 1000 روپیہ دیا ہے، اور اندر جب آنکھیں بند کر کے چلا گیا تو پہلا ہی ہاتھ اس کا ایسی چیز پر پڑ گیا جو اس کی قیمت کے برابر نہیں ہے۔ دکاندار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ جس چیز پر تمہارا ہاتھ پڑ چکا یہی تمہاری ہے، شرط ہماری پہلے طے ہو چکی ہے۔ حالانکہ اس کو مثلا 1000 کے عوض میں 1 کلو نمک مل گیا، یا 1 کلو چاول مل گیا، یا ½ کلو لوہے کی چیز مل گئی، تو اس نے وہی چیز لے لی اور اپنی قسمت پر روتا ہوا گھر واپس چلا آیا۔ اس کو شریعت نے میسر کہا ہے۔ یہی اصل میں جوا ہے۔ اس جوئے کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ مثلا فی زمانی، ہمارے زمانے کے اندر یہ حالت یہ پہنچ چکی ہے کہ بعض کمپنیاں یا بعض ادارے اعلان نکال لیتے ہیں کہ ہماری طرف سے میچ ہوں گے یا ہماری طرف سے مقابلہ ہوگا، اور گاہک حضرات، دیکھنے والے حضرات اپنے طرف سے ٹیم بنا لیں۔ جب وہ ٹیم بنا لیتے ہیں تو اس کے پھر اپنے کچھ قوانین ہوں گے، کیا ہوگا، طریقہ ہوگا، اور اس کے الگ الگ نام ہیں۔ مثلا ڈریم 11 ہے اس کا نام، یا اور کئی طرح کے نام جو اس کے تجویز کیے جاتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنا ایک مخصوص پیک ریچارج کر لیتے ہیں، اور اس کے عوض میں وہ میچ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور کھیلنا نہ کھیلنا یہ تو ان ٹیموں کا حق ہے، وہ کھیلیں گے۔ اب وہ کون ہارا کون جیتا، لیکن جس نے یہ میچ، جس نے اپنا سرمایہ لگایا اور اپنے آپ کو اپنے موبائل سے اس کو کھیلنا شروع کر دیا، تو اس نے اپنا سرمایہ لگایا، اس کا یہ سرمایہ نفع اور نقصان دونوں کے درمیان دائر ہے۔ نفع بھی مل سکتا ہے، نقصان بھی مل سکتا ہے، اور نقصان ایسا کہ اس کا لاکھوں کا نقصان ہو سکتا ہے، نفع بھی ایسا کہ کبھی کبھی یہ کروڑوں پر بھی کما سکتا ہے۔ اسی کو شریعت نے اسی کو جوا قرار دیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ نمک لینے والا ایک روپے کے عوض میں کبھی نمک کا پورا 1 کوئنٹل لے آئے گا، اور کبھی نمک سے بالکل خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ آئے گا۔ ویسا ہی حال جیسا کہ وہ جانور ذبح کرنے والے کبھی اپنے 1 تیر کے عوض میں 0 لے کر گھر لوٹ آتا ہے، محرومی پر روتا ہوا واپس آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہے کہ وہ پورے کا پورا اونٹ لے کر یا پورے کا پورا بیل لے کر گھر واپس آتا ہے۔ تو یہ صورت جو ہے اسی کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ ڈریم 11 یا اس طرح کی دوسری چیزیں جہاں ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہماری اس چیز کو، اس کے عوض میں ہمیں یقیناً کوئی چیز ملنے والی ہے، ہمارے سرمایہ کے عوض میں ہمیں یقیناً کوئی نہ کوئی چیز ملنے والی ہے، جب ہم اس میں اپنا سرمایہ لگائیں گے تو یہ جوا قرار دیا جائے گا، اور جوا شریعت کی نگاہ میں حرام ہے۔ امت سے یہ گزارش ہے جہاں جہاں تک آواز پہنچے کہ اپنے آپ کو للہ فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیال میں، اور اس خیال میں کہ ایک دن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری دینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اور اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو روک لیں، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آخرت کے تصور میں ہم ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آخرت کے اندر حساب دہی کا تصور نہ ہو اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور نہ ہو تو انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن شریف بار بار یہ پکار دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خطرہ اور خوف لاحق ہوگا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خیال میں، اس کے سامنے کھڑا ہونے کے خیال میں اپنے آپ کو گناہ سے روک سکیں گے۔ تو یہ ڈریم 11 یا اس طرح کی دوسری جتنی بھی گیمیں ہیں جن کے اندر ہمیں جوئے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، یا جس کے بارے میں حلال اور حرام ہونے کے بارے میں انسان کو پتہ نہ ہو، اس کے بارے میں یا تو علماء سے رجوع کیا جائے، یا جب تک
رجوع نہیں کر سکتے ہیں یا آپ کو اطمینان اور تشفی نہیں ہو سکتی ہے تو اس چیز کو چھوڑ دیا جائے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں مبتلا کرے اور اس چیز کو حاصل کرو جو تمہیں شک کے اندر مبتلا نہ کرے. کیونکہ حلال اور حرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح قرار دیا ہے، حلال اور حلال چیزیں، حلال تجارت، ان چیزوں کو بھی واضح قرار دیا ہے، اور حرام تجارتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے. لہٰذا ہم نے حرام چیزوں سے بچنا ہے، حلال چیز کو استعمال کرنا ہے، اختیار کرنا ہے. لیکن درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو مشتبہ قرار دیا گیا ہے، جن کے بارے میں حلال ہونا یا حرام ہونا واضح نہیں ہے. جب تک ہمیں ان کی تحقیق نہ ہو، جب تک ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، جب تک شریعت کے اصول کے مطابق ہم اس کے بارے میں جان نہ پائیں کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، اس وقت تک ہم اس چیز سے رک جائیں اور اپنے ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ماہ سیام کو مد نظر رکھتے ہوئے، قرآن کریم کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس چیز سے رک جائیں. لہٰذا جو بھی حضرات لا علمی میں یا لالچ اور اس کسی غرض کی وجہ سے ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں یا ایسی گیم کھیلتے ہیں یا ایسی گیم کا حصہ بنتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور اس قرآن کریم کے واسطے سے اور اسلام ہونے کے، مسلمان ہونے کے ناطے سے اپنے آپ کو اس طرح کی گیموں سے، اس طرح کے غلط جوئے سے الگ رکھیں اور علیحدگی کا اظہار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عوض میں یہ جو قربانی ہم دیں گے، جذبات کی قربانی کہ پوری دنیا کھیل رہی ہے، ہم الگ ہو جائیں گے اسلام کی وجہ سے، اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی ہمیں عطا کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.